اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، چوتھا حصہ، عبرت کی باتیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے لیے 18 باتیں مقرر کی جو سب کی سب حکمت اور دانائی کی باتیں تھیں۔ انہوں نے فرمایا، پہلا، جو تمہارے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرے تم اسے اس جیسی اور کوئی سزا نہیں دے سکتے کہ تم اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو۔ دوسرا، اور اپنے بھائی کی بات کو کسی اچھے رخ کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کرو، ہاں اگر وہ بات ایسی ہو کہ اسے اچھے رخ کی طرف لے جانے کی تم کوئی صورت نہ بنا سکو تو اور بات ہے۔ تیسرا، اور مسلمان کی زبان سے جو بول بھی نکلا ہے اور تم اس کا کوئی بھی خیر کا مطلب نکال سکتے ہو تو اس سے برے مطلب کا گمان مت کرو۔ چوتھا، جو آدمی خود ایسے کام کرتا ہے جس سے دوسروں کو بدگمانی کا موقع ملے تو وہ اپنے سے بدگمانی کرنے والے کو ہرگز ملامت نہ کرے۔ پانچواں، جو اپنے راز کو چھپائے گا اختیار اس کے ہاتھ میں رہے گا۔ چھٹا، سچے بھائیوں کے ساتھ رہنے کو لازم پکڑو، ان کے سائے خیر میں زندگی گزارو، کیونکہ وسعت اور اچھے حالات میں وہ لوگ تمہارے لیے زینت کا ذریعہ اور مصیبت میں حفاظت کا سامان ہوں گے۔ ساتواں، ہمیشہ سچ بولو، چاہے سچ بولنے سے جان ہی چلی جائے۔ آٹھواں، بے فائدہ اور بیکار کاموں میں نہ لگو۔ نواں، جو بات ابھی پیش نہیں آئی اس کے بارے میں مت پوچھو، کیونکہ جو پیش آ چکا ہے اس کے تقاضوں سے ہی کہاں فرصت مل سکتی ہے۔ 10واں، اپنی حاجت اس کے پاس نہ لے جاؤ جو یہ نہیں چاہتا کہ تم اس میں کامیاب ہو جاؤ۔ 11واں، جھوٹی قسم کو ہلکا نہ سمجھو ورنہ اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ 12واں، بدکاروں کے ساتھ نہ رہو ورنہ تم بھی ان سے بدکاری سیکھ لو گے۔ 13واں، اپنے دشمن سے الگ رہو۔ 14واں، اپنے دوست سے بھی چوکنے رہو، لیکن اگر وہ امانت دار ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں، اور امانت دار صرف وہی ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ 15واں، قبرستان میں جا کر خشوع اختیار کرو۔ 16واں، اور جب اللہ کی فرمانبرداری کا کام کرو تو عاجزی اور انکساری اختیار کرو۔ 17واں، اور جب اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو اللہ کی پناہ چاہو۔ 18واں، اور اپنے تمام امور میں ان لوگوں سے مشورہ کیا کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر، جس کا ترجمہ ہے اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ حیات الصحابہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔